اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5278، اردو ترجمہ۔ میاں بیوی میں نااتفاقی کا بیان اور ضرورت کے وقت خلا کا حکم دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اگر تم میاں بیوی کی نااتفاقی سے ڈرو تو ایک پنچ مرد والوں میں سے بھیجو اور ایک پنچ عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں، لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ حدیث نمبر 5279، اردو ترجمہ۔ اگر لونڈی کسی کے نکاح میں ہو، اس کے بعد بیچی جائے تو بیع سے طلاق نہ پڑے گی۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے دین کے 3 مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا، اور پھر ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ولا اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا، پھر کھانے کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا ہے۔ عرض کیا گیا کہ جی ہاں، لیکن وہ گوشت بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ حدیث نمبر 5280، اردو ترجمہ۔ اگر لونڈی غلام کے نکاح میں ہو، پھر وہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوگا خواہ وہ نکاح باقی رکھے یا فسخ کر ڈالے۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ اور حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر مغیث سے تھی۔ حدیث نمبر 5281، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلاں کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی طرف تھا، گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5282، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ کے شوہر ایک حبشی غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، وہ بنی فلاں کے غلام تھے۔ جیسے وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5283، اردو ترجمہ۔ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کرنا۔
ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد خدا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5284، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں حکم نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں اسود نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں بیچ سکتے ہیں کہ بریرہ کا ترکہ ہم لیں اور ان کے ساتھ ولا یعنی آزادی کے بعد انہی سے قائم ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دو۔ ترکہ تو اسی کو ملے گا جو لونڈی غلام کو آزاد کرے، اور ولا بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کیا گیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ان کا تحفہ ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، اور ان سے روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر آزادی کے بعد انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح توڑ لیں۔ حدیث نمبر 5285، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یوں فرمانا کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور یقیناً مومنہ لونڈی مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے۔ مشرک عورت تم کو بھلی لگے ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔ حدیث نمبر 5286، اردو ترجمہ۔ اسلام قبول کرنے والی مشرک عورتوں سے نکاح اور ان کی عدت کا بیان۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے کہ عطا خراسانی نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے، ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے اور وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے، دوسرے عہد و پیمان کرنے والے مشرکین کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے۔ اور جب اہل عرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں حیض آتا، اور پھر وہ اس سے پاک ہوتیں، پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا۔
پھر اگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے تھے۔ پھر عطا نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا، البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5278 سے 5286 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔